وقار خالق کائنات نے اپنی لارات کتاب قرآن مجید و فرقان حمید اندر ارشاد فرما دیتا. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان کیتا اے سونیا ماں دے کاجل والیا اے سونیا وڈوہا دے چہرے والیا اے ولال دیاں سونیا زلفاں والیا اے ماں دے بسر دے کاجل والیا وما ینطق عن الہوا دی زبان والیا اے ولسر دے زمانے والیا اے جدلہ والے گورے گورے ہتھاں والیا آمین دے سونے گھڑا والیا تاہا دے تاج والیا والفجر دی پیشانی والیا والسر دے زمانے والیا سونیا تسی کیا دے یا اللہ کی کہنا ہے. حضرات جیوکار بڑی توجہ جاننا رب کائنات نے اعلان فرمایا محبوب انہاں لوکاں نو دس دیو یا اللہ انہاں نو کیوں دسنا فرمایا انہاں نو کہہ دیو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اے سونے نہ لوکاں نو کہہ دیو اللہ ایک یا اللہ تو آپ ہی تے کہہ سکنا ہے اپنے یار دی زبان دے وچوں کیوں اخباریا ہے اپنے حبیب دی زبان دے وچوں کیوں اخباریا ہے. اللہ نے فرمایا اے لوکو میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو اپنے یار دی زبان وچوں اس واسطے اخباریا تاکہ دنیا والیاں نو پتہ لگ جاوے میں رب اپنے نبی کو جدا نہیں میرا نبی میرے کو جدا نہیں. میں اپنے یار تو جدا نہیں میں اپنے حبیب تو جدا نہیں تے میرا حبیب میرے تو جدا نہیں. میں انہاں تو جدا نہیں یہ میرے تو جدا نہیں. اس واسطے انہاں نوں پتہ لگ جائے میں کہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر کروایا میں اپنے توحید کا اعلان کروایا جو بھی زبان مصطفیٰ وہ بھی یار کی زبان وچوں اور فرمایا قل بفضل اللہ محبوب اے بھی تسی کہہ دیو سبحان اللہ تسی فرما دیو توجہ کرو تسی فرما دیو یا اللہ کی فرمایا انہاں نوں کہہ دیو جدوں اللہ دا فضل آ جائے سبحان اللہ جدوں اللہ دا فضل آ جائے جدوں او دی رحمت آ جائے فبذلک فلیفرحوا تو پھر تھاکہ اطرا کے نہیں بہنا بلکہ خوشیاں منانی سبحان اللہ بلکہ پھر تسی یہ کرنا ہے بولو تو صحیح ہاتھ رکھ کے نہیں بہنا بلکہ پھر میرے محبوب دی آمد تے خوشیاں منانی سبحان اللہ. اچھا اجی کلے ہی خوشی کرنے اجیاں کلے جڑے خوشی کرنے اور کسی نے نہیں کی تھی. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس گل کا جواب دیاں گا. اگلے دن میرا ایک دوست ہے انہیں میرے ایک پوسٹ سینڈ کی تھی جہاں لکھا ہے کہ 63 سال سرکار کی زندگی 63 والی ربیع الاول آیا نبی پاک نے ملاد منایا. حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں کافی دفعہ 12 ربیع الاول آیا کیا انہوں نے سرکار کا ملاد منایا. حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر 12 ربیع الاول آیا. اللہ کان کھول کے گل سنے توجہ نوجوان بالکل انہوں نے ملاد منایا. عمر فاروق کے دور کے اندر ربیع الاول آیا انہوں نے ملاد منایا. حضرت عثمان غنی کے دور چ آیا انہوں نے ملاد منایا. مولا علی کے دور چ آیا انہوں نے ملاد منایا. توجہ تبع تابعین نے منایا خلفائے راشدین نے منایا. اے پوسٹ آئی میرے کول میں کسی دوست نے سینڈ کی میں انشاءاللہ تعالیٰ دے گھر وچ بھی جواب دیاں گا دے گھر وچ بھی محفل لیکن میں اتنے بھی جواب دیاں گا. توجہ طلب بات ہے کہتے ہیں دوستو نبی پاک نے ملاد منایا. پہلی گل تو یہ ہے کہ جڑا دنیا تے آندا ہے نا وہ اپنے آن دی خوشی آپ نہیں کرتا وہ دے گھر والے دی آن دی خوشی کرتے سبحان اللہ. جڑا آیا ہے نا جڑا آیا ہے توجہ ہے میری گل سبحان اللہ جڑا آیا ہے
انہیں تو نہیں خوشی کرنی، خوشی تو گھر والے نے کرنی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے نا، پر تیرا میرا بچہ دنیا تے آوے اگا خوشی کرنی ہے نا. میرا محبوب دنیا تے آ کے رب نے خوشی کی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی منائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کی تھی. دوسری گل کہ سرکار نے میلاد منایا. تسی کہتے ہو سال ایک باری، میرے آقا مہینے میں 4 باری اپنا میلاد منا. سبحان اللہ. سال ایک باری نہیں سنی کہ سال ایک باری مناتے ہیں نا. تے میرے نبی پاک نے سال میں کتنی بار منایا؟ اگر گل نہ ہوئے میں ذمہ دار، اگر گل نہ ہوئے پنڈ چھڈ کے نہیں جا رہا، اتنے ہی موجود ہے. اللہ کے فضل و کرم کے نام جتنے کو سدے اتنے جواب دینا. لیکن ایک باری نہیں 4 باری میرے آقا نے میلاد منایا، اور ہر مہینے میں 4 باری میلاد کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی کا معمول سی، آپ پیر والے دن روزہ رکھتے تھے. پوچھا کہ حضور پیر والے دن روزہ رکھتے ہو، وجہ کی؟ توجہ کریا جی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا. سبحان اللہ. اس دن میں پیدا ہوا، اس واسطے میں روزہ رکھنا. اسی جناب میلاد منانے اسی وہ کی کرنے؟ سرکار کی آمد کا ذکر کرنے، سرکار کے اوصاف بیان کرنے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرے کا ذکر کرنے، سرکار کے صحابہ کا ذکر کرنے، سرکار کی اہل بیت و اطہار کا ذکر کرنے، اسی خلفائے راشدین کا ذکر کرنے، اسی عشرہ مبشرہ کا ذکر کرنے، اصحاب صفہ کا ذکر کرنے، اسی بدر والوں کا ذکر کرنے، اسی خندق والوں کا ذکر کرنے، اسی تبوک والوں کا ذکر کرنے، اسی یرموک والوں کا ذکر کرنے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جتنے بھی یار نے سی انہاں دا بھی ذکر کرنے، جنی سرکار دیا لگا سی انہاں دا بھی ذکر. سبحان اللہ. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں. 4 باری میرے آقا میلاد مناتے ہر مہینے. اور دوسری گل حضرت ابوبکر صدیق نے منایا، حضرت عمر فاروق نے منایا، حضرت عثمان غنی نے منایا. ذرا دسو جہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ دیکھنے تو بغیر جنہاں دا دن نہیں چڑھتا، تے میرے آقا پیر دا روزہ رکھتے ہون تے کی خیال ہے صحابہ نے عمل نہ کیتا ہوئے؟ سبحان اللہ. صحابہ نے عمل نہ کیتا ہوئے، صحابہ نے عمل کیتا ہے. اور دوسری گل توجہ کرو میرے وال، آخری گل تے میں گل شروع کراں. تانوں نیندر آن لگ پئی، تسی جو سننا چاہندے جے مینوں پتہ ہے. میں تے آندا سی اج کو مسئلہ سمجھائی دا، پر باقی تسی وہی آندے نے کرنا تے ہاتھ تے اللہ اکبر جانی جانی سمجھ آوے نہ آوے کبے کرنا چ بجے. ہاں جی، پر وہ بھی شوق پورا کریں گے. توجہ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے بنایا، حضرت عمر فاروق. اچھا توجہ کر لے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں دیکھو جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت آیا تو میرے آقا کا وصال ہو چکا سی، ساری وصال پر کوئی مولوی ثابت کرے کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے سیرت النبی کانفرنس بنائی ہو. سبحان اللہ. اگلی گل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. ٹھیک ہے، کوئی مولوی ثابت کر دے کہ حضرت عمر فاروق نے یوم صدیق اکبر منایا ہو. سیدنا صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وصال تو بعد حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آیا. کوئی مولوی ثابت کر دے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم عثمان غنی منایا ہو. آپ دے وصال تو بعد خلافت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ دے کول آئی. کوئی مولا ثابت کر دے کہ حضرت مولا علی نے یوم عثمان غنی منایا ہو. سمجھ آئی گل کی؟ جیڑا کام نہ ابو بکر نے کیتا، نہ عمر فاروق نے کیتا، نہ عثمان غنی نے کیتا، نہ حیدر قطار نے کیتا، او اج دا منا اپنی مسجداں وچ بڑے بڑے اشتہار لا کے کہندا اج یوم ابو بکر صدیق ہے، اج یوم فاروق اعظم ہے، اج یوم عثمان غنی ہے، اج یوم علی المرتضیٰ ہے. کہ یوم ابو بکر صدیق، یوم عمر فاروق، یوم عثمان غنی، یوم حیدر قطار منانا چاہیے تو نبی پاک کا میلاد منانا ہوگا. سرکار کا میلاد منانا بھی بولو تو صحیح ہے. سرکار کا میلاد منانا بھی
ختم بخاری شریف نبی پاک نے کیتا ایڈے بڑے اسٹار بنائے جاتے ہیں میں بخا سکنا ختم بخاری شریف یہ نبی پاک کے دور ہے سی ختم بخاری شریف پوچھو جی تسی یہ کام کرتے ہو نبی پاک نے کیتا ہوئے ایک اور میں اشارہ کو گل کر دوں سبحان اللہ سرکار دے حیات مبارکہ دے اندر 2 سال دے روزے رہے تقریباً کم و بیش اس تو زیادہ اللہ و رسول علیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح تو بعد درس قرآن دیتا ہو کوئی مولوی ثابت کر دو تراویح تو بعد سرکار نے درس قرآن دیتا ہو اج انہاں دی مسجداں دے وچ پہلے فلکساں بن جاندیاں تراویح تو بعد درس قرآن سمجھ آئی گل وہ کہڑے نبی تو ثابت کہڑے صحابی تو ثابت اگر تسی کر لو تے جائز ہے کہ اسی 4 بندے اکٹھے ہو کے سرکار دا ذکر کر لئیے تے دیار ہو جائے اللہ تعالی ہدایت دے قرآن دیاں دلیلاں منگدے ہو کبھی صحابہ نے تے نہیں قرآن دیاں آیتاں منگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا نابے دم اپنا تھوک مبارک زمین تے سٹ دے سن تے صحابہ جڑے سن زمین تے نہیں سن جان دیندے اپنے ہتھاں تے چا لیندے سن اور اپنے جسم تے مان لیندے سن سبحان اللہ اپنے جسم تے مان لیندے سن سبحان اللہ صحابی رسول اللہ رضی اللہ تعالی سبحان اللہ کہندے نے میرے جسم دے اوپر مرض لگی او اپنا خارش جنوں کہہ لو یا برس دی بیماری جنوں اسی کہندے ہیں فلویری بیماری لگی تے میں بارگاہ رسالت تے جا سبحان اللہ حضرت علی وقار حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کونین دے والی امام الانبیاء تاجدار مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہویا ارے وجود سونیا اے ماں دے نانا والیا حضور میرے جسم دے اوپر اے نشان بن گئے نے میرے آقا نے فرمایا ہن کی جانے حضور اے دا علاج فرما دے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی وقار اپنا پسینہ مبارک آپ نے فرمایا قتادہ تو شیشی لے حضرت قتادہ شیشی لے گیا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پسینہ مبارک اتار کے شیشی وچ بند کر دیتے میرے نبی نے فرمایا اس کو لے جا اپنے جسم پہ مل لے حضرت دیوکار حضرت قتادہ فرماتے ہیں میریاں 4 شادیاں نے میں 4 نکاح کیتے نے آپ فرماتے ہیں میں جس وقت گھر دے اندر ہونا وا میرے آن دے پہلا میریاں بیویاں بڑیاں سوہنیاں خوشبو لیندیاں نے لیکن جدوں میں گھر وچ داخل ہونا وا انہاں دیاں لائیاں ہوئیاں خوشبوواں مدم ہو جاندیاں نے میرے جسم دی خوشبو دے نال پورا میرا تے پورا کمرہ معطر ہو جاندا ہے جس ویلے میں گھر دے اندر داخل ہونا وا اوتھے بڑیاں بڑیاں پرفیوم بڑے بڑے سینٹ او کم چھڑ جاندے نے جدوں میں گھر دے اندر داخل ہونا وا میرے جسم دے وچوں انیاں خوشبوواں آندیاں نے انیاں خوشبوواں آندیاں نے میریاں بیویاں پوچھن تے مجبور ہو گئیاں قتادہ کیڑی دکان تے عطر لے کے آیا ہے جیڑا عطر جیڑا تو اپنے جسم تے لانا ہے کیسی انیاں پرفیوم اتنے سینٹ اتنیاں عطراں لگاندیاں انیاں خوشبوواں لان دے باوجود تیری خوشبو ساریاں خوشبوواں تے حاوی ہو جاندی ہے اے وچ راز کی ہے اے وچ وجہ کی ہے حضرت قتادہ فرماتے نے اے کم تے ایویں ہونا نے اودی وجہ اے صدقے جاواں اس ویلے تو جدوں میں بیمار ہویا میں کملی والے دی بارگاہ وچ پہنچیا میرے آقا نے مینوں اپنا پسینہ عطا کیتا ہے اے پسینہ جدوں دا میں اپنے جسم تے لا لیا ہے میرے جسم دے وچوں خوشبوواں آندیاں میں جدوں دا پسینہ اپنے جسم تے لا لیا نا پھر میرے جسم دے وچوں میرے جسم دے وچوں خوشبوواں آندیاں نے سبحان اللہ اچھا یارو صحابی نے پسینہ لیا ہوے گا اسی اج ڈاکٹر کو دوائی لے کے آئیے نا تقریباً ٹوٹے جاندے راہ 10 بندے ہوں دا جاندے کتنے گیا لیا شبیر ڈاکٹر کو گیا ہوں دوائی لے کے اچھا صحابی نے پسینہ لیا ہے کی انہیں نہ کسی نے دسیا ہے کہ میں سرکار کو شاید لے کے سبحان اللہ
تے پھر پوچھو مولا جی صحابی دا اونچا مقام ہے کہ تیرا اونچا مقام ہے؟ کبھی کا نہیں صحابہ اعلیٰ نے پوری کائنات کے اندر حضرات توجہ پوری کائنات کے اندر آج میں سکون فتن دور کے اندر بڑے بڑے چودھری جمن گئے، بڑے بڑے تشہیردار جمن گئے، بڑے بڑے امیر جمن گئے، بڑے بڑے وزیر جمن گئے۔ حضرات جی وقار چھوڑ دیے کہ گل لے جاواں اس کائنات سکون فتن دور کے اندر آج میں سکاندے دور کے اندر حافظ قرآن جم سکتا ہے، قاری قرآن جم سکتا ہے، علامہ پیدا ہو سکتے ہیں، فہامہ پیدا ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے محدث پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے قیامت تک صحابی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اللہ اکبر رسالت یا حیدری جماعت اہل سنت زندہ باد تحقیق۔ قیامت تک صحابی نہیں پیدا ہو سکتا، قیامت تک۔ کیوں؟ کہ صحابی وہ ہونا جنہیں ایمان کی نظر نال کونین کے والی نے دیکھا، سرکار کا دیدار کیتا ہونا صحابی ہوتا۔ مولا جی تسی گل گل تے پوچھدے ہو کتھے لکھی ہے کہ تم ایک پاسوں ثابت کرا دیو کہ نبی دے یاراں بھی پوچھیا ہوئے سونیا کتھے لکھی ہے؟ سبحان اللہ۔ کمال دا یہ کہ کمال دی محبت تسی کلمہ بھی سرکار دا پڑھو تے پھر محبت پوچھ پوچھ کے کرو تے لکھی کتھے؟ صدقے تہاڈی محبت، قربان تہاڈی محبت ہے۔ کیسی محبت ہے جی جڑی پوچھ پوچھ کے کیتی جاندی کہ کتھے لکھی؟ میرے آقا دی محبت کسی کی محتاج نہیں، کہ جنہوں نے محبت کی ہے نا، جنہوں نے پیار کیتا ہے، جنہوں کی نسبت سرکار دے نال ہو گئی، تعلق سرکار دے نال ہو گیا، تے سائیاں دونوں جہاناں دے وچ کرم فرما چھڑے نے۔ اللہ دے حبیب نے نال جنہیں پیار پا لیا، رب نے دنیا دے بھی کرم نوازیاں فرما دتیاں نے، انہاں بھی کرم نوازیاں۔ سبحان اللہ۔ چلو وہ بھی کرنے ہیں، کریں گے لوگ پورا انشاءاللہ۔ کدی کسی ابا نے یہ نہیں یار پوچھا، کدی بھی نہیں پوچھا کہ یہ کام کیویں ہے، یہ کام کیویں ہے۔ توجہ کرو، سونا مرد تے حرام ہے کہ حلال؟ سونا ایک میرے آقا دا یار ہے، وہ سونا حلال ہے۔ سونا مرد تے حرام ہے۔ جہاں مرضی مولوی نے پوچھ لو، پاویں سنیاں دا ہوے، پاویں دیوبندیاں دا ہوے، پاویں شیعیاں دا ہوے، جنوں مرضی پوچھ لو کہ مولوی صاحب ساڈے مولوی نے رات گل کیتی سونا مرد تے حرام ہے کہ حلال؟ وہ کہے گا جی نہیں جی نہیں حرام ہے۔ انہوں کو پھر ایک دے اوتے حرام کیوں ہویا؟ سبحان اللہ۔ تو وہ جہدے اوتے حلال ہویا سی انہیں کیڑی ایت دا حوالہ دتا سی؟ سبحان اللہ۔ انہیں کیڑی ایت دا حوالہ دتا سی؟ کیڑی ایت پڑھ کے وکھائی سی؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توجہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوری کائنات جتنے بھی مرد نے، میری امت کے جتنے بھی غلام نے، میرا کلمہ پڑھنے والے نے، سارے نے سونا حرام ہے، پر صدقہ تیرے تے حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے تے حلال ہے۔ فرمایا کثرت جو فتح ہے، کثرت بادشاہ دے کنگن تیرے ہتھاں وچ پائے جان گے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر مثال ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق دا دور آیا، گزر گیا۔ عمر فاروق دا دور آیا، سراقہ بیمار ہو گئے، حالت نازک ہے۔ تو جدو بندہ بیمار ہو گئے لوگ وہ پوچھن جاندے اور پوچھنا چاہیے بھی، یہ ثواب ہے۔ توجہ ہے میری گل؟ سبحان اللہ۔ بیمار ہو گیا تو پوچھنا چاہیے، پوچھنا جانا چاہیے، پوچھن جان کے اوتے ثواب ملتا ہے۔ بے شک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ کسی کی اجازت واسطے اپنے گھر تو نکلدا ہے نا، فرشتے اس بندے کے پیراں تھلے اپنے پر بچھا دیتے اور اللہ کی رحمت اس بندے نو ایتھوں تک لک تک لپیٹ لیندی۔ جڑا بندہ کسی بیمار مسلمان کی اجازت واسطے جاندا ہے تے جدوں بندہ دے گھر وچ پہنچ جاندا ہے نا تے پھر وہ جڑی رحمت ہوندی ہے وہ مریض نو بھی اور پوچھن آئے ہوئے بندے نو بھی کج لیندی۔ سبحان اللہ۔ اور بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے کسی بیمار کی عیادت کرنا۔ حضرت سراقہ بیمار ہوئے تو پوچھنے والے آئے، انہوں نے آ کے پوچھا طبیعت بڑی خراب ہے، اللہ خیر ہی کرے۔
تے حضرت سراقہ فرمان لگے میں مردہ نہیں ہے سبحان اللہ یار دعوے دی گل ہے نا اج اسی کہہ سکتے ہیں میں اج مردہ نہیں میں گل کہہ سکتا کہ میں پوری تقریر کر کے ہی جانا بولو نہیں تسی کہہ سکتے ہو کہ تم پوری سن کے اٹھنا نہیں لیکن میرے آقا کا غلام ہے انہوں نے کہا ساری طبیعت بڑی خراب ہے سرکار سامنے ڈر لگتا کہ اللہ خیر ہی کرے میں کہا خیر سر جانا نہیں انہوں نے کہا دعوے نال کیویں کہہ سکتے ہیں ایڈے دعوے نال کیویں کہہ سکتے ہیں پر اگر محبت سچی ہو پیار سچا ہو تو پھر اتنے گلاں یہ نہیں ہوندیاں کہ لکھی کتنے بخاؤ کتنے لکھیا پوچھن والے نے پوچھا سراقہ بڑا بیمار ہے اللہ خیر کرے اسی ڈرتے ہم کہ موت دا وقت نہ آ جاوے آپ کہنے لگے ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں اجے میں مردا نہیں ہونا کہ دعوے نال کیویں کہنا ہے آپ نے فرمایا زبان مصطفیٰ وچوں نکل جائے سراقہ تیرے ہتھاں دے وچ کسرا دے بادشاہ دے کنگن پائے جانے نے اجے تک وہ کنگن میرے ہتھاں وچ نہیں آئے جدوں کنگن آ جان گے بعد چوں مرن دی سوچ لواں گے اجے کنگن نہیں آئے جدوں کنگن آ جان گے بعد چوں رن دی سوچ لواں گے حضرات دیندار امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر آپ نے کسرا نو فتح کیتا ہے کسرا دے بادشاہ دے کنگن سونے دے امیر المومنین لے کے مدینے پہنچے نے جدوں آپ مدینہ منورہ دے اندر تشریف لے کے آئے نے جدوں مال غنیمت دی تقسیم دا ویلا آیا ہے آپ نے فرمایا سراقہ نو بولو حضور بیمار فرمایا قاصد پہ خدا کے لے کے آئے نے امیر المومنین نے فرمایا اے جڑے کسرا دے بادشاہ دے کنگن نے اے سراقہ دے ہاتھ وچ پا دیو صحابہ کو کھلوتے کہنے لگے امیر المومنین اے تے سونا ہے تے سونا مرد تے حرام ہے امیر المومنین نے فرمایا چپ کر دو جس نبی نے مرداں تے حرام کیتا ہے اس نبی نے ایدے تے حلال کر چھڈیا ہے سبحان اللہ جس نبی نے مرداں تے سونا حرام کیتا اس نبی نے ایدے تے حلال کر دیتا سبحان اللہ ایدے تے حلال پھر اتنے کسی صحابی نے یہ آخیا ہے کہ قرآن دی آیت تو ثابت کرو کسی صحابی نے کیا پوچھو انہوں نے کسی صحابی نے کیا کہ جی قرآن دی آیت تو ثابت کرو کہاں مننے میں نے پتا سی کہ زمانے مصطفیٰ بچوں نکل گیا تھے گل ختم اگلی بار اے جڑے گڈے نے گڈے اے ننگے کرن دا حکم ہے مرد واسطے کی حکم ہے گڈے بولو تو صحیح ننگے کرن دا حکم ہے جڑے نہیں بولتے مطلب کا نہیں کرتے پر آج کل الٹ منتا کہ الٹا فیشن بھلا کی بندے گڈے کج کے رکھتے ہیں تے جنہاں نو گڈے کجن دا حکم ہے وہ گڈے چاہ کے رکھتے ہیں بیبیاں ساڈیاں ماما بن سرکار نے فرمایا کہ اس بندے دے گڈے ننگے نہ ہو او جہنم وچ سڑن تے جس بیبی دے گڈے کجے نہ ہوئے یعنی کہ ٹکے نہ ہوئے او دے بھی گڈے جہنم وچ سڑن کام الٹ ہو گیا بندیاں کج لا بیبیاں ننگے کرنے جنہاں نوں ننگے کرن دا حکم ہے انہاں کج لینے تے جنہاں نوں کجن دا حکم ہے انہاں نے ننگے کرنے اللہ تعالیٰ سانو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے صدقے نال ساڈیاں ماواں بھੈਣਾں کو اللہ تعالیٰ شرم و حیا دی اجازت نصیب فرمائے میرے آقا نے فرمایا جس مرد دے گڈے ننگے ہوئے اونی اج جہنم وچ ساڑی جائے گی جڑے سن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بڑا لمبا چوڑا قد سی ماشاءاللہ بڑے سونے جوان سن تے قیامت بننا نہ جدوں تے او تے جاؤ تے نہ تھلے آ جانا تے کتے کجے جانے تے جدوں یہ حکم سنیا نا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے پریشان ہوئے یار سرکار نے انہیں فرما دیتا تے ہن میں کی کراں میرے کو تے کتے کجے نہیں جاندے اپنا ننگے کیتے نہیں جاندے میں کیویں ننگے کرنا پھر تھلے جا پیندی قیامت میں کی کراں گا بڑے پریشان پار کے رسالت وچ آ گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت وچ حاضر ہوئے سبحان اللہ میرے آقا دی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ
کہ انسان تے انسان رہ گیا، اگر کوئی جانور بھی آیا نا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اودی بھی گل سن کے تے اودی جڑی پریشانی دا مداوا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی جانور بھی آ گیا نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اودی بھی پریشانی جڑی ہے نا انہوں دور کر دیتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق پریشانی کے عالم میں مبارک ہے رسالت دی جازت۔ سبحان اللہ۔ اگر جانور دی آئی ہے تو میری صلاح کی جانور والی بھی گل کیتی جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہویا تے ہرنی جڑی ہے نا ہرنی انہیں سرکار نو دیکھیا نا تے سرکار دے کول آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اج کو بندہ جائے ہاں تے تسی اپنے جڑے گھر دے ڈنگر رکھے نا تسی انہاں نوں آواز مارن نہیں آندے، پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک ایسی بات ہے کہ آپ چلدے نے نا تے جڑی بھی چیز ہے وہ سرکار دے پیچھے چل پندی ہے۔ ہرنی سرکار دے کول آ گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ سلام پیش کیتا، سلام عرض کر دیا۔ جنگلی جانور ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کی گل ہے بڑی پریشان ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کر دی سونیا فلاں جگہ تے شکاری نے جال لایا، میرے بچے قید کر لے، سبحان اللہ۔ تے میرے بچے بھوکے نے، سوری ہرنی نو قید کیتا تے میرے آقا دا کولوں گزر ہویا تے ہرنی جال دے وچ پھسی سی تے سرکار نو ویکھ کے تے بولی کہ سونیا تو لاجپال ہے، کرم فرما دے۔ میرا وجدان ادا نے ضرور کیا ہوگا، صدا وصدا روے تیرا دوارا رسول اللہ۔ تسی کوئی نہ لگا بڑھ گئے، صدا وصدا روے تیرا دوارا رسول اللہ، صدا وصدا فقیر موت آندا ہے، 50 نوٹ دیندا ہے، پورے چوک دے وچ دعاواں دیندا جاندا ہے، کیوں انہوں پوچھے کہندا میں اس گھر دا کھادا ہے، اس گھر والے نے مینوں خیر پائی ہے، اس واسطے انہوں دعاواں دینا، تینوں بھی دعاواں دے، تیرے بچیاں نوں دعاواں دے، تیرے گھر والے نوں بھی دعاواں دے، تیرے اہل جان نوں بھی دعاواں دے۔ سنیے گل کیوں نہ کرے، اسی دے کھانے بھی سرکار دا صدقہ وا، اسی پانے بھی سرکار دا صدقہ، پھر جس بوے تو کھائیے اس بوے دے گیت بھی گانے چاہیے نے، اسی کھانے بار گاہے رسالت وچوں اپنے نبی دا صدقہ کھانے، اس واسطے اسی یہی کماں صدا وصدا روے تیرا دوارا، صدا وصدا روے تیرا دوارا، یا سیدی یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا دوارا۔ ضرور عرض کرنی ہوے گی اے مادار دے نہنا والے لاجپالے، اگر لاجپالی فرماؤ فرما سکتے ہو سونیا، اسی تے گناہگار یہ دعا کر سکتے ہیں، صدا وصدا روے تیرا دوارا، صدا وصدا روے تیرا دوارا، یا رسول اللہ۔ اگر کوئی تینوں پوچھے گل کیوں کرنا ہے، انہوں جواب دے، یہ گل اس واسطے کرنا کیوں اتھے ہوتا ہے غریباں دا گزارا، گھوم پہ جائے جائے پتہ لگے لاجپالا کدے دیوانے بیٹھے نے، اتھے ہوتا ہے غریباں دا گزارا، اتھے ہوتا ہے غریباں دا
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੱਜ ਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮਾੜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰੂਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਲਾਇਕਾ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ ਇਤਦਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੁੱਟ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਜਦਾਨ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ ਸਲਾਮ ਤਵੱਜੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ ਸਲਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ खामोश बन के जिसकी हिफाजत हवा करे ਸੁਭਾਨ वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਉਧਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਾਣੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਏ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆਸੀਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਿਆ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਆਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਰ ਖਪਲ ਆਸੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁਗਦ ਨਾਲ ਤੇ ਨਬੀ ਭਾਵੇਂ ਬਚਪਨ ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਕਰੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਬਚਪਨ ਨੌਮਲੂਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜੜ ਕੇ ਮਾਰੀ ਅੱਛਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਯਾਰ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਡਾਡੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹਜੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਟਕਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਚੀ ਹਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮੈਨਾਂ ਬਣਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੋਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚਬਾੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਡੀ ਡਾਢੀ ਚਪੇੜ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਈਆਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਘਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਭੈਣ ਦੌੜੀ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਮਾਂ ਡਰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾਈਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੀ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰੌਨ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਗੂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਈਆਂ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਸੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ
انہوں نے کی ضرورت میں نے نبی چھڑ کے کر دیا بلکہ خبر آپ دی سن کے آئی حلیمہ کیا جو سبحان اللہ خبر آپ دی سن کے آئی حلیمہ تیری خیر منگا میں دروے یتیمہ میں صدقے تیرے پہلے میرا توجہ کرو میں پھر شیر پڑھوں میں صدقے تیرے خبر آپ دی سن کے آئی حلیمہ تیری خیر منگا میں دروے یتیمہ میں صدقے تیرے خاتم المرسلین میں قربان تیرے رؤوف الرحیم حلیمہ نے پایا سونے نو بلے عرش والے جھک جھک دے دے سے تھلے فرش کی عرشاں پہ پیدل دہائی حلیمہ نے لبلے خدا دے خدائی حلیمہ نے دے رحمت بھائی پیارے محمد نو کر لے کے آئی حلیمہ دا گھر باغ رضوان بنیا محمد حلیمہ دا مہمان بنیا کہ ایک گل پھر حلیمہ نے بھی کیتی ہوگی یہ تھے ہوں گے غریباں دا گزارا یہ تھے ہوں گے غریباں دا گزارا بڑی مہربانی محبت نال پڑھ لو اسی بھی چوکڑے کوئی نہیں اسی بھی مارے ہیں اس واسطے عرض کریں گے سونے ساڈا تے اللہ تو بہت سہارا کیوں ہے اسی تے ایہو ہی آکھیں گے تھے ہوندا غریباں دا گزارا تھے ہوندا غریباں دا گزارا دی بنا جس وقت حاضری نے کیا عرض کرتی ہے سونے میرے بچے بھوکے نے کی کہنے لگی میرے بچے بھوکے نے تو سونے لاجی پاکی فرماؤ میرے آقا تو شریف لا کے آ گیا یار سانو تو بندہ آواز مارے سے گانے سنتے گئے تو سی رحمت اللہ العالمین نبی کہ جانور نے آواز دیتی میرے آقا دی سنن واسطے سبحان اللہ میرے آقا دی سنن واسطے آ کے فرمایا دس عرض کرنی سونے میں تو جہاز پھنس گئی میرے بچے بھوکے نے میرا آقا نے فرمایا کی چاہنی حضور مینوں ذرا آزاد کروا دیو بچیاں نوں دودھ پیا کے واپس آ جانا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ساڈا پورا پنڈ وچ آندا شکاریاں دا بڑے 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 شکاری نے نبی کو شکاری دسو کہ جال وچ پھسی ہوئی شاید نکلے بھون کے واپس آ جا کدی جو ہویا میرے آقا نے فرمایا چھڑ دے انہیں کیا جا کام کر جا کے مزہ پھسی چھڑ دے میرے آقا نے فرمایا واپس آ جائے گی سبحان اللہ اج بھاویں کو مولوی دا ٹھیک 3 فٹ نہ ہوے کبھی کسی دی ضمانت دے ہیں بھاویں داڑھی 6 انچ لمبی ہوے ہن آ کسی دی دے ضمانت تو سکے بھرا دی ضمانت نہ دے صدقے جاواں امام الانبیاء تو میرے نبی نے جانوراں دی بھی ضمانت دے چھڈی سبحان اللہ جانوراں دی بھی ضمانت دتیاں کون دے میرے آقا نے فرمایا اینج کام کر یا اینو چھوڑ دے تے واپس آ جائے انہیں کیا جوانا میں تینوں نہیں جانتا تو کون میں تینوں نہیں جانتا تو کون ہے گل بڑی بڑی ہے اگر ایک اور گئی بڑے وسوک نال آنا کہ واپس آ جائے بڑے یقین نال کہہ رہے کہ واپس آ جائے گی کدی ہویا کہ شکار نکلے جال دے وچوں تے بھاؤ کے واپس آ جائے انج نہیں ہویا کہ ہونا بھی نہیں میرے نبی نے فرمایا تو انہوں چھڑ دے اج انج ہی ہوے سبحان اللہ تو انہوں چھڑ دے اج انج ہی ہوے گا جیڑا تیری عقل دے خلاف ہے نا اج وہ کام ہوگا سبحان اللہ اس بات کی ترجمانی بریلی کے تاجدار نے کی سبحان اللہ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد الدین ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے نبی دی شان ہے جن کے قدموں میں سجدہ کرے جانور منہ سے بولے شجر دے گواہی ہے وہ ہے معبود رب مالک بہر پر صاحب رجعت شان سو شاق القمر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام محبت نال ایک باری سارے پڑھ لو مصطفیٰ جان رحمت
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں آدھا آنے کا نہیں ہوا نہیں کہ جا کے واپس آ جائے. میرے آقا نے فرمایا پھر انہیں کہا میں نہیں اس گل نوں مندا. میرے آقا نے فرمایا اینوں چھڈ تے ایدی آن تک میں تیرے کول بیٹھنا. سبحان اللہ. ایدی آن تک میں تیرے کول بیٹھنا. اینوں چھڈ دے. کرنی گئی واپس دودھ پیا کے تے کلی نہیں آئی. آندی واری اپنے نیانے بھی لے آئی. میں پنجابی گل کر دیا. اردو کیا ہے بچوں کو ساتھ لائے. جب وہ واپس آئی اپنے بچوں کو بھی لے کے آئے. کیا بات. اور میں کیا میں اپنے مقدرات کے نال ہی خدائی دے بادشاہ کی زیارت ہو گئی. بڑے لوگ کو جانتے ہو جانے والی شہر ہے. بچیاں نے کیا آج تسی درے مصطفیٰ تے ایک بار سونے دی زیارت کر لو. آ کے سرکار کا طواف شروع کر دیا. ہن شکاری دیکھ رہے ہیں بھی میں تے ایک نہیں چھڈن دے اوتے راضی تے میں اینو چھڈے چھڈیا. یہ اپنے بال بھی لے کے آ گئی. یہ آن والا بندہ کون ہے جدا یہ طواف کر رہی. سبحان اللہ. جانور ہے شکاری یہ نکل کے اسی واپس آنے کی لوڑ کیڑی سی. لیکن بھائی آئیے نال بچے بھی لے آئیے. بچے تے کیڑے کیوں چکر مار رہی ہے یہ کی وجہ ہے. اور کرن لگا سونیا تو بڑا سونا جو ہے نے دست سی تو ہے کون. سبحان اللہ. ہنج کدی اجے تک ہویا نہیں جے میں ہو گیا تسی ہے کون. میرے آقا نے فرمایا اللہ کا نبی. سبحان اللہ. میں اللہ دا نبی ہاں. جدوں سرکار دی زبان چوں یہ گل سنی ہاتھ جوڑ کے عرض کردا تیریاں تک کے جاواں مرید تیریاں تک کے جاواں مرید ہو گئی تیریاں تک کے جاواں مرید ہو مسلمان فرما. سبحان اللہ. یہ بھی درے مصطفیٰ. اس در تے ابو بکر صدیق آیا. ایتھے گل سی. ابو بکر صدیق آ گیا پریشان ہو. آقا نے فرمایا صدیق حکم پریشان کیوں ہو. اج مرید پریشان ہو گئے نا تو پیر پوچھتا وہ تو ساڈا مرید ہے تو پریشان ہے. لگی دسو پیر آندے نے کہ نہیں. بولو تے صحیح. کملے ہو گیا انجی آندے نے میں کچھ جھوٹ مار دیا. تسی نہ بول کے تے مینوں تے شک وچ پا چھڈیا بھی کھڑے نہیں آ. اج تک ایک اور گل دی میں رات کو سویا تھا. بارگاہ کی حاضری ہوئی ہے. ادھر میں نے دیکھا آپ بھی کھڑے تھے. سمجھ آ گئی گل. کتنے بلا حاضری ہوئی سی. میں نہیں آتا. اسی تو گناہگار ہاں. اسی تو بڑے بد کردار ہاں سیاکار ہاں. میں پیران کی گل پر دسنا جڑے وہ جو پیر نے نیڑے نیڑے نہیں کھلوندے آندے نے. میں راتی ستا سا بارگاہ رسالت دے اپنے نانے کول سا. انہاں دا او نانا نہیں. انہاں دا نانا پرا بن پٹیاں والا. یار اصل دی نقل گل تے تسی سمجھ ہی جاندے ہو نا. ماشاءاللہ تسی آپ بڑے سمجھدار. اصل دی نقل کہ میں اوتھے سا تے پھر تسی کی کر رہے سی. چوری صاحب تسی اوتھے بوئے کھلوتے سی. تسی پھر ساڈے مرید ہو نا. تسی اس ٹوکن تو پیچھے کیویں رہ سکدے ہو. ایندے وچ چوری صاحب بھی خوش ہو جاندے. چوری صاحب بھی خوش ہو گئے. ساری گل ہے.
گل تو سمجھ آ گئی؟ پیر دعویٰ کرتا ہے تو میرا مرید ہو کے پریشان ہونا چلاؤ گے کیوں پریشان ہونا ہاتھ ساڈے ہاتھ دیتے ہو پریشان ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا جی اج ایک پیر کسی کو مرید کر لے جو کسی مرید کو پریشان نہیں ہوتا ہوں دینا جی ابو بکر صدیق تے پھر اس بارگاہ وچ آیا سبحان اللہ جیڑا پیر دے پاسے رہ گیا نبیاں دا بھی امام سبحان اللہ اتنے پھر پریشانی کیویں آ سکے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کملی والے نے پوچھا ابو بکر پریشان حضور تو فرمان جاری کیتا ہے اچھا توجہ ہے میرے بات بڑی مہربانی چاہیے دے سی ابو بکر صدیق کچھ دے سونے ہاں قرآن کی آیت تو ثابت کرو تو سنیو تو بھلا سنو میری گل میں بڑی گل مقتدی کر لو سبحان اللہ ابو بکر صدیق نے نہیں چاہیے سی کہندے سونے اے جڑی گل فرمائی ہے قرآن تو ثابت کرو سانو پتہ لگے اللہ نے فرمایا ہے اے گل ابو بکر صدیق نے نہیں کیتی کیونکہ آپ جانتے ہیں جڑی گل یار نے کیا چھڈی ہے وہی رب دی مرضی ہے جڑی گل میرے یار نے کیا چھڈی ہے وہی رب دی مرضی ہے کیونکہ ابو بکر صدیق قرآن کو جانتے ہیں آپ نے ایک قرآن ضرور پڑھا ہوئے گا وما جنتی بانی ہوا اللہ نے فرمایا میرے سونے حبیب پوری دنیا اپنے نسلی مرضی نہ بول دیے اے لوگوں میرا نبی نسلی مرضی نہ نہیں بولتا میرا نبی جدوں بھی بولتا ہے اپنے رب کی مرضی نہ بولتا میرا نبی جدوں بھی بولتا ہے اپنے رب کی مرضی نہ بولتا ہے سبحان سے ابو بکر صدیق نے اے سوال نہیں کیتا سونیا قرآن کی آیت بخار پڑھ کے عرض کی جی سونیا تیرا تساں فرمان جاری کیتا ہے میں تے پریشان ہو گیا وا سونیا تساں حکم کیتا ہے کہ کتے ننگے رکھنے نے حضور میرا جسم لمبا چوڑا ہے اس واسطے میرے کول قیامت سامنے نہیں جاندا حضور تھلے آ جاندا میرے کتے ٹکے جاندے نے حضور میرے واسطے حکم کی ہے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق اے حکم تجھے واسطے ہے تیرا اس حکم تو بری کرنا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ حیدری تحقیق اے حکم میرے آقا نے فرمایا ہے کہ دنیا واسطے سبحان اللہ ایک گٹے ننگے کرنے کا حکم ہے کہ دوجیاں واسطے تینوں بری کیتا اچھا پھر اوتھے دوجے سے بن چاہیے سی سونے ابو بکر صدیق بری ہویا اے کتھے لکھیا ہے اے کیڑے قرآن دی آیت ہے نہیں آقا دی محبت واسطے قرآن دی آیات دی ضرورت نہیں یہ ہوئی صحابہ دا بھی جواب سی کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت ویکھنی کرنی دیکھنی ہے سیکھنی ہے تو پھر عشق کے جیسے کاغذ تے لکھی جا سکتی ہے اور ورنہ کی تے لکھی لکھائی بخائی دی جائے سبحان اللہ مجھے کہا یہ بڑے مصطفی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دار تو خالی کوئی نہیں ہونا تو بات یہ ہو رہی سی کہ انہوں نے ملایا کہ منایا کہ نہیں منایا تیرا سوال کا جواب ہے کہ کوئی مولوی ثابت کر دے یہ ساڈا بھی خیال ہے یہ ساڈا بھی خیال ہے کہ کوئی مولوی ثابت کر دے کہ یہ نہ منع کیتا تسی سبحان اللہ نہ کیا سبحان اللہ کوئی ثابت کر دے کہ کتے منع کیتا صحابہ نے کتے منع کیتا بھی یہ کام تسا نہیں کرنا یا صحابہ نے منع کیوں کرنا سی اللہ قرآن وچ کہہ رہا ہے فبذالک فلیفرحوا خوشیاں کرو سبحان اللہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ خوشیاں کرو اور پھر خوشیاں کیتیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں باصادت ہوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت میں آخری بات وجہ جو سرکار کی ولادت میں باصادت ہوئی کہ آپ کے دادا جان کعبے کا طواف پہ کرتے سبحان اللہ کدا طواف پہ کرتے کہ دیکھیا کہ کعبہ جڑا نا
امام السلام اللہ علیہ دا کٹ چکتا جا رہا ہے کی کر رہا چکتا جا رہا ہے اسی نماز کے لیے رکوع کر کے پڑھنے ہیں میرے توجہ کرو بھائی صاحب بڑی گل پہ مہربانی اسی کدھر رکوع کر کے نماز پڑھنے ہیں ادھر میں اشارہ دینا نا میں کہا پڑھوں اپنے مخاطب کیتا تسی سارے تو پیچھے بیٹھے ہو نا جدوں تواڈے لو میں ویکھنا نا تے جڑے سارے وچ بیٹھے نے نا میری نظر وچ آ جانے نے اس واسطے بھائی اس تو تک تسی دوویں پیچھے بیٹھ گئے تے بارہ چلو اوتھے ہی ٹھیک ہو تسی اللہ سلامت رکھے یہ بھی تواڈیاں محبتاں نے اللہ تعالی تندرستی دے بھائی اسے بھی بیٹھا ماشاءاللہ پیچھے تسی بندے سیانے ہو باقی بھی سیانے نے یار تسی یہ نہ سمجھے لگے سی کرے کپڑے ہون تسی سارے سیانے ہو پر گل سمجھنی آ گئی تے میں تقریر چھڑن لگا اسی بھی کعبے منہ کر کے نماز پڑھنا مولوی کا منہ کدھر ہوتا ہے جب نماز پڑھتا ہے پیچھے مقتدیاں کا جی ایڈی داڑھی وہ منہ جی ایڈی توجہ میرے میں تیرے نبی کی شان دساں سبحان اللہ جی موٹے تے صافا ہوئے جی پیچھے 2-3 کلو کی رسائی بھی ہو گئی ہاتھ کے سلنڈر بھی ہو گئے دوجے ہاتھ کی لوٹا بھی ہو گئے جھولے اپنا پتیلا بھی ہو گئے توا بھی ہو گئے کچھ امنیاں بھی ہو سر کے بال اتنا ہو گئے گل لمبی ہو جانی تھوڑا جہا پیچھے کر دیں یہ نہ سارے منہ کعبے کعبے والے منہ نہ کرم تے نماز نہیں ہوتی پانے کوئی مفتی ہے پانے کوئی محدث ہے پانے کوئی محتب ہے پانے کوئی فقیر ہے پانے کوئی ولی ہے پانے کوئی غوث ہے پانے کوئی کتب ہے پانے کوئی ابدال ہے پانے کوئی جنجت ہے پانے کوئی لوگ آئے اور جتنی دیر تک وہ کعبے والے نہ کرے نماز نہیں ہوئی آج میرے آقا کی ولادت ہے کعبہ سرکار والے چوک کے ایک دوسرے لوگوں میں تہاڈا کعبہ ہوں پر میرا کعبہ آج دنیا میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت حیدری نعرہ تحقیق تسی میرے پر منہ کر کے نماز نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوندی اور تسی بیان میرے کول لیندے ہو میں تانوں دسنا چاہتا ہوں جدے کول میں فیض لینا جدے صدقے نال مینوں عزت ملنیاں نے میرا کعبہ اج دنیا دے اوتے آ اس واسطے کعبہ چکیا امام السلام اللہ علیہ سبحان اللہ اور جدوں میں ایسے شعر پڑھ کے میں چھٹی اعلی حضرت مجدد دین و ملت شام رضا کا فاضل بریلی ٹائم آ گیا توجہ کرو سیکنڈ سے 2 ساڑھے 9 چلو کوئی نہیں ڈال خیال توجہ کرو میں تو آپ حاج واسطے کہنا توجہ کریا جی عاشقاں دا امام سبحان اللہ سنیاں دا امام سبحان اللہ جب حج کرنے واسطے کہنا کہ اتنے بڑے بڑے علامہ تے بڑے بڑے فقہاں تے بڑیاں بڑیاں سوچیاں اکو پنڈے دے اوتے ماشاءاللہ 6 فٹ کی گاڑی ایسا اس طرح دے مولوی اوتے دیکھے جڑے کہہ رہے سن کہ ادھر نہیں جانا میری گل نو سمجھنا ادھر نہیں جانا بس طواف کیا واپس اج ہو گیا لیکن جب اعلی حضرت نے گل سنی نا کہ آپ کی اکھاں دے وچوں آنسو آ سبحان اللہ جنہاں نے خوب دے ڈوب کے سرکار نال محبت کیتی ہوے کونین دے والی نال پیار کیتا اور اعلی حضرت نے جدوں بھی قدم اٹھائی تحفظ نمو سے رسالت واسطے اٹھائی سبحان اور اللہ کسی بندے نوں تلواراں تے کلاشن کوپاں نال جواب نہیں دیتا بریلی دے تاجدار نے جنہوں نے جواب دیتا اپنی قلم دے نال جواب دیتا ایسا جواب دیتا ہے زندان شکر جواب دیتا ہے کہ اس طرح کا جواب نہ کو آج تک مائی دا لال دے سکے نہ کو قیامت تک دے سکے ایسے شمع عشق رسالت دے پروانے جو سرکار نے یہ گل سنی اعلی حضرت مجدد دین ملت شاہ احمد رضا کا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب مولویاں کو سنیا کہ فرمایا افسوس تواڈے علماء تے افسوس تواڈے علماء تے تواڈیاں سوچاں تے اج تو کعبے دی عظمت تے یاد آ گئی تے جی وجہ نال کعبے نوں عظمت ملی وہ نبی بول گیا سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں تانوں دسنا حاجی کہہ دو سبحان اللہ میں نویں ٹون پڑھا لگا میں ٹون نہ
चाहिए एक तरह होर सी लेकिन मैं टून होर ला हाँ फरमाते ने हाजी हो शहंशाह का रोज़ा देखो बड़ी मेहरबानी 5 मिनट की हाजरी साथ दे दे अल्लाह मदीने ले गए जी हो शहंशाह का रोज़ा पढ़ो पढ़ो बाबा जी बुलंद आवाज में खोल लो शहंशाह का रोज़ा देखो तवज्जो करना मेरे झुमने देते गौर करना कल के कायनात ने ऐलान फरमाया सारी दुनिया का किबला काबा सुभान अल्लाह सारी दुनिया का किबला काबा है मैं गल फिर रिपीट कर दिया ताकि गल समझ आ जाए अल्लाह पाक ने फरमाया पूरी कायनात विचों जेड़ी अफजल ते आला जगह है ओ बैतुल्लाह शरीफ में मेरा घर है पूरी कायनात विचों सारियां तो आला जगह पूरी कायनात विचों सब तो अफजल जगह पूरी कायनात विचों सब तो आला जगह जेड़ी खाना काबा दी सरजमीन है मक्कातुल मुकर्रमा ओदे विचों अल्लाह दा घर बैतुल्लाह काबातुल्लाह शरीफ है फरमाया पूरी कायनात विचों पूरी दुनिया विचों जेड़ी अफजल ते आला जगह है ओ बैतुल्लाह शरीफ है फरमाया पूरी दुनिया दा किबला काबा तफसीर रूहुल मानी उठा के देखो अल्लाह फरमाता पूरी दुनिया दा किबला काबा पूरी दुनिया दा किबला काबा पूरी दुनिया दा किबला काबा पूरी दुनिया दा किबला फिर बोलो हो सकता तो कुछ सवेरे पूछने तो चिश्ती गल्लां करता सी कुछ समझ आई है उन्होंने दसिया जी पूरी दुनिया का किबला काबा पूरी दुनिया का किबला काबा तफसीर रूहुल मानी फरमाया आने का किबला की सोनिया पूरी कायनात का किबला काबा आने का किबला की सोनिया मेरा काबा तो पूरी दुनिया का किबला काबा है अंत किबला की मेरा काबा तो मेरा काबा तो इस गल नूं अल्लाह हज़रत ने अपने शेर के अंदर कंप्लीट किया फरमाया हाजी हो शहंशाह का रोज़ा देखो मौलवी हो गन्ना करने वाले हो आपने फरमाया काबा तो देख चुके काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो जो आला हजरत ने भी गल की सारे मुल्ला इकट्ठे हो गए आला हजरत को ला दे आला हजरत 2 कदम अगे बढ़े आपने जाके काबे की दीवार नाल अपने कद नोड़ा दिता ज्यादा हज़रत ने की काम किया काबे की दीवार दे नाल ना अपने कान नूं लाया सुभान अल्लाह कान नूं ला के ना ते मौलवियां नूं मुखातब करके मुंह मौलवियां वाल करके ते मुखातब अपने आप नूं कीता मुंह मौलवियां ने कीता ਉਹ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ और से सुन तू रजा
غور سے سن تو رضا غور سے سن تو رضا کعبے سے آئی ہے صدا فرمایا نام رب بےمانو تانوں آواز نہیں آنی اللہ والیاں نوں آوازاں آوندیاں تانوں تے صرف کوئی گل لے کے بہ گئی کتھے لکھیا اڈا پنواں تے گیا محفل پاک دے اوتے شوق جمیل مستانے دی کتابت تے شوق جمیل مستانہ کہن لگا اگر کوئی پوچھے کتھے لکھیا تے اونوں کہو سنیاں دے مقدراں وچ لکھیا اونوں پوچھو اگر کوئی پوچھے نا تانوں کتھے لکھیا اونوں کہہ سنیاں دے مقدراں وچ لکھیا سبحان اللہ مولوی کہنا درود کدھر لکھا ہے میں کہ انی نے ساڈی مسیتے لکھا ہے کدھر ہم نے لکھاؤ ساڈی مسیتے آؤ کدھر ہم دکھاؤ میں ساڈی مسیتے آؤ کدھر لکھا ہے ساڈی مسیتے لکھا ہے سبحان اللہ پھر اللہ ایک تھا تے اندر بھی لکھا ہے باہر بھی لکھا ہے بس یہ لکھا ہے میں تسی آؤ سبحان اللہ عجیب بخانے میں کہ اللہ رضا نے فرمایا تانوں کتھے آواز آنی ہے اپنے آپ کو مخاطب کیا غور سے سن تو رضا کعبے سے آئی ایسا دیکھو کعبہ کی کہندا میری آنکھوں سے میری آنکھوں سے کعبہ توجہ کرو کعبہ کہہ رہا تسی اندھے ہو تسی نہیں دیکھ سکتے کعبہ کہہ رہا مولویو میرے لو دیکھو میرے لو دیکھو تو میری آنکھاں سرکار دے روزے دیکھو سبحان اللہ میرے لو دیکھو تو میری آنکھاں سرکار دے روزے دیکھو میری آنکھوں سے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو آج شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے وما توفیقی الا باللہ